کہ جس کی بنا پر وہ 1 کروڑ کی آبادی 2 ارب پر اس وقت غالب ہوئی ہے۔ ہمیں بھی اگر آگے جانا ہے تو ہمیں علم اور تحقیق کی روایت کو دوبارہ انہی بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے جن بنیادوں پر بغداد اور اندلس میں یہ منہدم ہوئی تھیں، اور ان علم کے اور تحقیق کے چشموں کو دوبارہ سیراب کرنا ہے کہ جس سے ہم فکر کی اور علم کی قیادت کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو میں مقالہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی آف کیلگری نے کہا کہ کیوں اس دور میں مسلمان علم کے شعبے میں اتنے بالادست ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی بیسک انسپریشن ان کو قرآن مجید سے ملتی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ اللہ از آل نوئنگ۔ چونکہ ہی از آل نوئنگ، سو وہ سمجھتے تھے کہ جو نالج کی سیڑھی ہے یا لیڈر ہے وہ خدا کی معرفت کا سب سے بہترین طریقہ ہے، کہ اگر خدا آل نوئنگ ہے تو ہم جتنا علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے ہم معرفت اللہ کی اتنی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر سائنس کے اوپر یا کائنات کے مشاہدات کے اوپر جو قرآن مجید میں تعلیم کی گئی اس کو انہوں نے مشعل راہ بنایا، اور اس کا جو ایپسٹیمالوجی ہے جو علم کی قرآن نے دی وہ دی آن آبزرویشن اینڈ انکوائری، اور بارہا یہ کہا کہ کائنات کے جو مناظر ہیں اور نظارے ہیں اور گتھیاں ہیں ان کی مشاہدہ کرو اور ان پہ غور اور فکر کرو اور اپنی عقل استعمال کرو۔ قرآن نے بار بار عقل اور عقل کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہم نے اپنے مشاہدے پہ پردے شٹر ڈال دیے اور عقل پہ زنگ لگا دیا، جس کی وجہ سے ہم اس پستی کے اندر آ گئے ہیں۔ اور اسی قرآن میں اس بلو اکانومی کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں گنوائیں اس میں کہا کہ تم سمندر پہ تیرتے ہوئے کشتیوں کو نہیں دیکھتے، اور ان سمندروں سے کیا تم اپنے لیے گوشت حاصل نہیں کرتے، اور کیا ان سمندروں سے تم موتی تلاش کر کے اپنے لیے معیشت کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو آبی وسائل ہیں، چاہے وہ فش کی صورت میں ہیں، چاہے وہ انڈر گراؤنڈ ویلتھ ہے، منرلز ہیں، چاہے میریٹائم ٹریڈ ہے، اس سارے کے بارے میں قرآن نے ہمیں کہا کہ غور و فکر کرو اور اس پہ دسترس حاصل کرو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلم سویلائزیشن کی عروج کا دور تھا تو یہ وہ دور تھا کہ جب میریٹائم سیکٹر کے اندر بھی ان کے نیوی کے فلیٹس بہت مضبوط تھے، اور جس نے سمندروں پر حکمرانی کی اس نے دنیا کے اوپر بھی حکمرانی کی۔ تو میریٹائم ٹریڈ اور میریٹائم سیکیورٹی قوموں کی طاقت میں تاریخی طور پہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی رہی، اور ہم نے یہ تاریخ کے اس پورے منظرنامے سے جو فیکٹرز تھے کہ جن سے طاقت حاصل کی جاتی ہے ان کو دھندلا دیا اور آپس کے اختلافات میں پھنس گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وی شوڈ گو بیک ٹو دا بیسکس اور ان اصولوں کے اوپر دوبارہ خود کو منظم کریں کہ جن سے تہذیب یا ملک یا قوم مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے فنڈامنٹل جو پرنسپل ہے اور جو فاؤنڈیشن ہے، باقی ڈومینز ہیں لیکن جو فاؤنڈیشن ہے وہ نالج اور ریسرچ ہے۔ جس ملک کے پاس نالج اور ریسرچ کی صلاحیت کمزور ہوگی وہ کبھی بوروڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سافٹ ویئر کو دوبارہ اپ ڈیٹ کریں جو ہم نے اندلس میں اور بغداد میں کھو دیا تھا۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں دولت سے مالا مال کیا ہے کہ دنیا میں شاید کوئی ملک ان نیچرل انڈاؤمنٹس کا مقابلہ کر سکے ہم سے کہ جو پاکستان کو عطا ہوئی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی جیوگرافی دیکھیں تو شمال میں ہمارے پاس دنیا کی 14 ہائیسٹ پیکس میں سے 5 ہائیسٹ پیکس ہمارے پاس ہیں، اور اگر آپ جنوب میں آئیں
تو 1200 کلومیٹر کے قریب 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہمیں ساحل ہے، اور اس ساحل اور ان چوٹیوں کے درمیان دنیا کی ہر وہ لینڈسکیپ ہے کہ جو کوئی ملک کسی ملک کی ایک تمنا ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے جو ہمارے میدانوں کو سیراب کرتا ہے، صحرا بھی ہیں، ڈیزرٹس بھی ہیں، 4 موسم بھی ہیں، اور پھر پانی کے ساتھ محنتی افرادی قوت بھی ہے، اور اس زمین کے اندر معدنیات سے بھی ہم مالا مال ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے سہولیات ہونے کے باوجود ہم کیوں وہاں پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں؟ اور میں اپنی ہر موضوع میں تقریر میں اس موضوع کو ضرور اٹھاتا ہوں کہ آج ہم پر تاریخ کا یہ بوجھ ہے کہ ہم صرف اگلے سال کی نہ سوچیں، اس سے اگلے سال کا نہ سوچیں، ہم اپنی آنکھیں 2047 کے اوپر گاڑیں۔ آج سے تقریباً 23 سال کے بعد اس خطے میں 2 ممالک اپنے 100 سال کی آزادی کا جشن منائیں گے، ایک ہمارا ہمسایہ ملک اور ایک ہم۔ دنیا کے سامنے یہ 2 ملک اپنی آزادی کے 100 سالوں کو شو کیس کریں گے۔ ہمیں تقریباً بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک خود کو کیسے شو کیس کرے گا۔ جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اندازہ ہے یا کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم خود کو اس موقع پر دنیا اور تاریخ کے سامنے کیسے شو کیس کریں گے؟ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 23 سال چھوڑیں جی، بڑی دور کی آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں لوگ اس وقت کہتے تھے جب ہم نے 1997-98 میں ویژن 2010 بنایا۔ لوگ کہتے تھے جی آپ ہم سے 98 کی بات کریں، اس سال کی بات کریں، آپ یہ کیا 2010 ہمیں سناتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس 2010 کو بھی گزرے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں۔ پھر جب ہم 2013 میں آئے تو ویژن 2025 کیا، اور اس وقت بھی لوگوں نے کہا جی یہ کیا آپ دور کے خواب شیخ چلی والے سناتے ہیں، 2025 کس نے دیکھی، آپ ہم سے 2013 کی بات کریں۔ لیکن اس 2025 کو آنے میں بھی چند مہینے رہ گئے ہیں، اور 3-4 مہینے کے بعد وہ 2025 بھی گزر جائے گا۔ اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک کہ 4 چیزیں اس نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ 4 چیزیں جاپان سے لے کے ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ٹرکی، کسی ملک نے جس نے ترقی کی ہے آپ کو یہ 4 چیزیں کامن تھریڈ نظر آئے گا۔ اور اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی پلاننگ کی کمی تھی، ہمارے اندر صلاحیت کی کمی تھی، ہمارے اندر محنت کی کمی تھی، ہمارے اندر ان سے دیانت کی کمی تھی۔ یقین کیجئے کہ ہم ہر لحاظ سے ان سے کم نہیں تھے اور نہ ہیں، لیکن ہم ان 4 چیزوں پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکے جن کے اوپر ان ممالک نے خود کو جما کے آگے بڑھایا۔ اور وہ 4 چیزیں ہیں: امن، there is no progress without peace. 2, political stability، کسی ملک نے سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کی۔ اور اسی سے جڑی ہوئی چیز تیسری، continuity of policies for at least a decade، کیونکہ کوئی پالیسی 10 سال سے پہلے نتائج نہیں دیتی۔ اور چوتھی چیز، کنٹینیوس کمٹمنٹ ٹو ریفارم، چونکہ یہ دنیا بدلتی ہوئی ہے۔ آج آپ چیز جو ٹھیک کر لیں گے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کل یا پرسوں آپ کو کامیاب کرے گی۔ آپ کا انجام بھی اگر آپ تبدیل نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو ہم نے اپنے دور میں بلیک بیری اور نوکیا کا انجام ہوتے دیکھا ہے۔ کتنے بڑے ٹیک جائنٹس تھے لیکن صفحہ ہستی سے مٹ گئے، چونکہ they failed to keep themselves aligned with the changes that were taking place in their marketplace. Similarly, innovation and technology نے ایک ایسا تیز رفتار ترقی کا پیمانہ طے کر دیا ہے کہ جو ملک مسلسل خود کو نئے تقاضوں سے نہیں ہم آہنگ رکھیں گے، وہ بھلے کتنے کامیاب آج ہوں، کل کی ان کی ضمانت کامیابی کی
کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں ان 4 چیزوں پر آگے بڑھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں انہیں پوری طرح بروئے کار لانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی جو اس وقت ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے یا اس کا ایکسٹینڈڈ کانٹیننٹل شیلف ہے، اس کے حوالے سے ایک پورا صوبہ ہے جو ہمارا پاکستان کا سمندر کے اندر ہے. لوگ 4 صوبوں کو گنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 5واں صوبہ ہمارا تقریباً بلوچستان کے رقبے جتنا سمندر کے اندر ہے، جو مالا مال ہے بہت سارے وسائل کے ساتھ. اس کے اندر جو فشنگ کا پوٹینشیل ہے، ہم نے ابھی شاید اس کا 1% بھی ہارنیس نہیں کیا. اگر ہم اس کو ہارنیس کریں تو اس سے بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا پوٹینشیل ہے ایکوا کلچر کا، اور پھر اسی طرح میرین ٹورزم کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑی سی ساحل ہے اس نے بھی اربوں اور ملینز ڈالرز کا میرین ٹورزم کا پوٹینشیل بنایا ہے، اور ہم نے ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں کیا. رینیوبل انرجی، اوشن انرجی کی اپرچونٹیز ہیں. آف شور ہائیڈرو کاربن اینڈ منرلز کا ایک پوٹینشیل ہے. جیسے ابھی سری لنکا کے ایمبیسڈر نے بھی کہا کہ اگر ڈیپ اوشن مائننگ کی ہم کیپیسٹی بنا لیں تو سری لنکا بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. سو ایک ہیوج اپرچونٹی ایریا ہے جو زیر سمندر ہمارے پاس معدنیات کی صورت میں دستیاب ہے. اور پھر اسی طرح شپنگ اور پورٹس ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. 1980 میں دہائی میں پاکستان دنیا میں شپ بریکنگ کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ ابھی جو آپ نے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے نمائندے کی گفتگو سنی، جو ہانگ کانگ کنونشن آ گیا، کیونکہ دنیا نے ضابطے بدل دیے، دنیا سسٹینیبلٹی کی طرف چلی گئی، دنیا سیفٹی کی طرف چلی گئی، دنیا نے پروٹوکولز بنائے کہ جن کے ذریعے ان تمام سرگرمیوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اور ہم کنویں کی مینڈک کی طرح اسی پرانے طرز کے اوپر جمے رہے، اور ہم نے خود کو انٹرنیشنل الائن نہیں کیا کنونشنز کے ساتھ. اور رفتہ رفتہ وہ جو ہماری صلاحیت تھی، جو ایک زمانے میں ادھر گڈانی میں اور جہاں جہاں ہمارے جو شپ بریکنگ انڈسٹری ایک بہت بڑی صنعت تھی، وہ ختم ہو گئی اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے میریٹائم سیکٹر کو انٹرنیشنل پروٹوکولز اور کنونشنز کی روشنی میں ترقی اور صلاحیت دیں. یہی وہ عمل ہے جو ہم نے ویژن 2025 میں شروع کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی موقع دیا، ایک فٹ بال بڑا کیچ دیا. اس طرح میں اکثر یہ کہا کرتا تھا، قدرت نے اب کیا دل کے پھپھوڑے بندہ کرے. جب سی پیک ہم نے شروع کیا تو ایک برطانیہ کے محقق ہیں، پاکستان پہ کتابیں لکھتے ہیں، انہوں نے مقالہ لکھا سی پیک پہ. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے منسٹر پلاننگ کا تقریر کا ایک جملہ پڑھا کہ سی پیک از اے گیم چینجر. تو پاکستان اتنے کیچ ڈراپ کر چکا ہے ترقی کے، تو مجھے یہی لگا کہ یہ بھی ایسے ہی ہے، بس پھڑ ماری ہے انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو واقعی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا کہ ہم چین نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا، جس میں میریٹائم روٹ بھی تھا، اس میں سلک روٹ جو زمین کا بھی تھا اور سمندری بھی تھا، ہم اس کے اندر ایک جیول کی طرح فٹ ہو رہے تھے. اور چین والے کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی صورت میں. اور 3 سالوں میں ہم نے $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں لا کے دنیا کو دنگ کر دیا. اور میرے پاس امریکہ، برطانیہ، یورپ کے سفیر آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری کمپنیاں کیسے پاکستان کے ساتھ جڑ سکتی ہیں. لیکن پھر ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے ایک خود ساختہ تبدیلی کے نام کے اوپر اس پورے عمل کو تہس نہس کر دیا، ریورس کر دیا. چین کو جو پاکستان کا بہترین دوست ملک تھا، اس کو سکینڈلائز کیا اور کرپشن کے بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے چین کو بھی عالمی سطح پہ امبیرس کیا.
نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری پائپ لائن ڈرائی ہو گئی. اور نہ صرف ہم نے یہ کیا بلکہ جہاں ہم سی پیک کے اس تحت ذکاء اللہ صاحب نے کہا کہ جب ہم گوادر کو تیار کر رہے تھے تو گوادر کا انفراسٹرکچر ہی نہیں تیار کر رہے تھے, ہم اپنے ساحلی راستوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کر رہے تھے. میں جب گیا یہ شام صاحب کے ساتھ میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی دیکھنے, تو وہ ان کی کشتیوں کی بریفنگ دیکھی. میں نے کہا آپ تو سمندر کے اوپر جس طرح میں سمجھتا ہوں رکشے چلا رہے ہیں, تو یہ سمندری رکشے جو ہیں پاکستان کی ساحلوں کی اور سمندروں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو یو نیڈ ٹو گیٹ یہ رکشوں کو آپ سمندری پجیروں سے یا لینڈ کروزروں سے ریپلیس کریں. اور اس پر ہم نے انہیں ایک نیا پروجیکٹ دیا کہ جس پہ 6 غالباً یا 6 جہاز جو ہیں جو بڑے وہ نیوی کے پاس اب MSA کے پاس آ چکے ہیں, کہ جس کے نتیجے میں اب ہماری جو سمندر میں پیٹرولنگ ہے وہ سمندری رکشے نہیں کرتے بلکہ سمندری لینڈ کروزریں ہماری پیٹرولنگ کرتی ہیں. اتنی صلاحیت میں فرق ہو گیا. تو اسی طرح کراچی شپ بلڈنگ کے لیے ہم نے جو جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں وہ لے کر آئے تاکہ ہم سی پیک کے اندر اپنا میریٹائم سیکٹر بھی مضبوط کریں. لیکن دیکھیے پھر کیا ہوا کہ 4 سال 2018 سے 2022 تک گوادر پورٹ, جس کو ہم نے ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا تھا, اور یہ ایک بڑی اسٹریٹجک پورٹ ہے جو انڈین اوشن اور عریبین سی کے اوپر بالکل ماتھے کے اوپر ہے اور ایک بڑی اس کی محل وقوع کلیدی ہے, 4 سال تک اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی, مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی. اور وہ ہم نے پوچھا آ کر بھی کیوں نہیں کی, کہ جی ہم مانگتے تھے پیسے کوئی نہیں دیتا تھا. اس کی گہرائی 1.5 میٹر کم ہو گئی, اور اس کا جو بڑے جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے وہ اس کی جو گہرائی ہے کم ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے, اور وہ جو ڈیپ سی پورٹ تھی وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں رہی. پھر جب اپریل 22 میں وی کیم بیک تو آتے ساتھ ہی کوئی تقریباً 4.5-5 ارب روپے اس پہ لگے, اور ہم نے اس کی ڈریجنگ کا عمل شروع کرایا جو اب مکمل ہو گیا ہے. اور ناؤ گوادر پورٹ ہیز بین ریسٹورڈ ٹو اٹس اوریجنل ڈیپتھ, کہ جس کو ڈیپ سی پورٹ ہم دوبارہ کہہ سکیں. اسی طرح وہاں پر ابھی ہم نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو ہاف آف دا پبلک سیکٹر پریکیورمنٹ ہے اس کے شپس جو ہیں وہ گوادر پہ اینکر کریں گے تاکہ وہاں پر بزنس جنریٹ ہو, وہاں کے مقامی آبادی کو روزگار ملے اور بلوچستان کے ہم پوٹینشل کو استعمال کر سکیں. تو یہ وہ خطائیں ہیں اور غلطیاں ہیں جو قوموں کو بہت مہنگی پڑتی ہیں, کہ جب آپ مڈ کورس کامیابی سے چلتے ہوئے اپنا سارا کورس بدل کے یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر تاریخ جو ہے افراد کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے, لیکن جب قوم غلطی کرتی ہے تو اس کی سزا نسلیں ادا کرتی ہیں. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پھر اس کو دوبارہ ایک کریکٹیو میجر کے ساتھ ٹھیک کریں. اور آئی ایم ہیپی کہ الحمدللہ اب 4تھی دفعہ ہمیں ایک دوبارہ انفلیکشن پوائنٹ ملا ہے کہ جہاں ہم کورس کو ریورس کر رہے ہیں. پاکستان فائنلی از سیئنگ دیٹ انفلیشن از لوئسٹ in 44 months. Pakistan is seeing that our stock market is breaking historical records, 86,000 سے اوپر وہ جا چکی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی ریٹنگز جو پچھلے 5-6 سالوں میں گرنا شروع ہو گئی تھیں اب مسلسل وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. the tide is turning. اور یہ بھی we are seeing کہ پاکستان اب چند دنوں کے اندر SCO کی سمٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے جس میں چین کے وزیر اعظم بھی آئیں گے, روس کے وزیر اعظم بھی آئیں گے, اور دیگر اہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے سربراہان مملکت بھی آئیں گے. تو پاکستان ول بی ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف دا ورلڈ ڈپلومیسی. سو دیز آر ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹس اینڈ ناؤ اٹ از آور ڈیوٹی کہ ہم ان کو ہارنس کرنے کے لیے اپنے ملک میں امن اور استحکام کو دوام دیں اور یکسوئی کے ساتھ اس ترقی کے راستے کو فالو کریں. چونکہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین, ٹوڈے نیشنل سیکورٹی ڈپینڈز آن اکانومی. اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان. اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ نیشن. اسٹرانگ اکانومی از نیشنل ڈگنیٹی اینڈ نیشنل رسپیکٹ. اگر اکانومی مضبوط نہیں ہوگی تو آپ اپنے دفاع کے لیے بھی پیسے نہیں نکال سکتے,
اپنے لوگوں کو روزگار بھی نہیں دے سکتے, بھوک اور افلاس بھی ختم نہیں کر سکتے, اور غربت بھی نہیں ختم کر سکتے. سو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وی بیکم این اکنامک نیشن, اور ہم اس مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو یکسو کریں کہ ہم نے 2047 تک پاکستان کو ٹاپ 10-15 اکانومیز کے اندر لے کر آنا ہے. یہ ہماری نسل, یہ جو فرنٹ رو کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 100 سال کی عمر دی تو شاید ہی میں بی ایبل ٹو سی دیٹ مائل سٹون. لیکن جو بیک اینڈ کے اوپر مور دین ہاف آف دس ہال جو یوتھ بیٹھا ہے, ایچ ون آف یو از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا پیک آف یور کیریئرز. آپ لوگ 50 سال پہ ہوں گے اور آپ لوگ وہ منزل دیکھیں گے. سو آئی تھنک واٹ وی اوو in next 5 years, through stability in this country and progress, we should give you a platform from where you can take that big plunge into the future. You can take that big ride کہ جس سے آپ پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا سکتے ہیں. تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اس وقت ضروری ہے کہ ہم اس بلو اکانومی کے پوٹینشیل کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, ایکیڈیمیا اور انٹرنیشنل کولیبریشنز کے نیٹ ورک کے ذریعے, جیسے کہ یہ کانفرنس نے ممکن بنایا ہے, وہ پاتھ ویز بنائیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو دیٹ دا 5 E's فریم ورک دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ فار پاکستان, دیٹ ہیز blue economy as one of the drivers for Pakistan's future development. And whatever recommendations you will give us, I offer you کہ نیما ہمیں ایک پریکٹیکل, ایکشن اورینٹڈ, ڈویبل روڈ میپ دے جس سے ہم پاکستان کا بلو اکانومی کا پوٹینشیل اگلے 5 سالوں میں ڈیولپ کر سکیں. اینڈ آئی ایشور یو دیٹ ول ناٹ گو انٹو اینی لائبریری اور ایک اسٹیک آف پیپرز میں گم نہیں ہوگا. وی ول پٹ اٹ ٹو ایکشن. دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے, ہم نے 2 اثاثے اپنے تباہ کر دیے ہیں. دیر واز اے ٹائم وین PIA used to lead the airline industry. And where is PIA today? 16,000 ملازم ہیں, ان کے لیے 100 ارب روپے کا خسارہ ہے سالانہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں. ہوا کی ایئر لائن بھی تباہ کر دی, اور جو سمندر پہ پاکستان نیوی جو ایک نیشنل شپنگ کارپوریشن تھی PNSC, اس کو بھی تباہ و برباد اور غارت کر دیا. ابھی وہ ایک جہاز کی مرمت ہوئی ہے, اس جہاز کی مرمت اتنے میں ہوئی ہے کہ ایک نیا جہاز آ سکتا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے اپنے ملک کے ساتھ تباہی کی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ 9 ارب ڈالر کی ہم ٹریڈ فورن شپنگ لائنز کو دیتے ہیں. وائی کی ناٹ وی اوپن آر شپنگ سیکٹر, جس پہ حکومت اب کام کر رہی ہے کہ ہم ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ جس سے پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دیں گے کہ پاکستان کی شپنگ لائنز بنے, بجائے یہ کہ ہم ڈالرز کے اندر اپنا زر مبادلہ فورن شپنگ لائنز کو دیں. پاکستان کی اپنی شپنگ لائنز جو ہیں وہ ہماری ٹریڈ کو دنیا کی مختلف پورٹس تک لے کر جائیں, پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ وہ شپس پاکستانی مصنوعات کو لے کر جائیں. چونکہ پاکستان کا فیوچر از ناؤ لنک ٹو ہاؤ فاسٹ وی گرو آر ایکسپورٹس فرام $30 بلین ٹو $100 بلین. ہمارے سامنے یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے اگلے 7 سے 8 سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس کو $100 بلین پہ لے کر جانا ہے. یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے ہم ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے. لیکن اگر یہ ایکسپورٹس جانی ہیں تو یہ ہوائی جہازوں کے ذریعے تو بہت تھوڑی حصہ جائے گا. اس میں 90% جو ہماری ٹریڈ ہے وہ شپنگ کے ذریعے, میری ٹائم کے ذریعے جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک بڑا روبسٹ اپنا شپنگ کا انڈسٹری کا جو کلسٹر ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بھی آئی ووڈ لائک کہ نیما شوڈ اور بیریا یونیورسٹی مل کر ہمیں دے اگر گائیڈ لائنس, تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پوری طرح سے عمل کریں گے, چونکہ یہ وہ سیکٹرز ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کانفرنس سے کچھ ایسے ٹھوس اقدامات نکلیں گے جس پر ہم عمل کریں گے. اٹس آل اباؤٹ ایکشن ناؤ. وہ ایک اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کی اسٹڈی ہے, انہوں نے کہا کہ سکھ آرگنائزیشن از ون دیٹ ہیز نوئنگ ڈوئنگ گیپ. It knows everything, but it cannot put what it knows into action. So it's all about putting our knowledge into action now.
اور ہم امپلیمنٹیشن کے ذریعے اور اپنی کمٹمنٹ سے اگر ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے اپنے علم پر عمل کریں، جتنا کچھ ہمیں پتہ ہے اسی پہ عمل کر لیں، تو 2 4 5 سالوں میں پاکستان کی پوری